میرا دیش ڈر رہا ہے، میرے لوگ مر رہے ہیں، پشاور بلاسٹ، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 87 کے قریب شہادتیں ہو چکے ہیں، جس میں کافی سارے نمازی اور کافی سارے پولیس کے جوان شامل ہیں جو شہید ہو چکے ہیں۔ اور پولیس کے جوان اس لیے کیونکہ یہ جو جگہ تھی، مسجد تھی، یہ جو پولیس لائن ہوتی ہے اس میں تھی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی سیکیور جگہ اور اتنی سیکیور مطلب کہ سیکیورٹی وغیرہ کے اندر جگہ میں دہشت گرد کیسے ہے دہشت گرد۔ تو میں آپ کے سامنے 2-3 کیس رکھوں گا جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ نتائج تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ بلاسٹ کیوں ہو رہے ہیں اور کس لیے ہو رہے ہیں اور ان کے پیچھے کروانے والا کون ہے۔ تو پہلا کیس تو یہ ہے کہ جب سے عمران خان کو نکالا گیا حکومت سے تقریباً 10 مہینے پہلے، تو عمران خان کی مقبولیت آپ جیسے آپ جانتی ہیں، دیکھتے ہیں دن بہ دن بڑھی ہے، اور اس کی جو عوام کی محبت ہے عمران خان کے ساتھ، عوام کی ہمدردی ہے، وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ اور عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروا دی جائے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ ملک میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے، تاکہ ملک میں استحکام آئے اور جس سے معیشت اوپر جا سکے، اور جو کاروبار ہیں، کاروبار رکے ہوئے ہیں، جو کاروباری حضرات کاروبار بند کر کے جا رہے ہیں انسٹیبلٹی کی وجہ سے، وہ بحال ہو سکے، اور جو ملک کی معیشت ہے وہ کسی حد تک اوپر جا سکے۔ ویسے ہے تو ناممکن اس صورتحال میں جس طرح کے یہ امپورٹڈ حکومت نے حالات کر دیے ہیں، تو اس کا یہ ایک جائز منصوبہ تھا، اور منصوبہ مقصد تھا، ڈیمانڈ تھی، وہ کافی حد تک جائز ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، پہلا کیس یہ۔ دوسرا کیس یہ کہ عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بلاسٹ ہوا ہے یا کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ تو یہ انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بلاسٹ عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد ہی شروع کیے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ جو نشانہ بنتا آیا ہے وہ کے پی کے اور ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ کیوں بنتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اور تیسرا کیس، پچھلے کچھ چند دنوں سے جو ہمارے وزیر وغیرہ ہو گئے، وفاقی وزیر ہو گئے، وزیر دفاع ہو گئے، وہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، دہشت گردی ہے، یا سیلاب کا بھی بہانہ بناتے ہیں، سندھ میں سیلاب ہے، ابھی تک وہاں کوئی حالات بہتر نہیں ہیں، تو یہ انتخابات نہیں ہو سکتے، الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ایون کہ ریتا فروکی کا کل کوئی 10 بجے ٹویٹ ہوا اور ظہر کی نماز کے بعد بلاسٹ ہو گیا۔ تو یہ انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کو پہلے خبریں کون پہنچاتا ہے، اور وہ بھی ایگزیکٹ 10 بجے ٹویٹ ہوتا ہے اور 1-1:30 بجے دھماکہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا کیس کہ جب بھی یہ جو اوپر ہمارے اشرافیہ بیٹھے ہیں، ہمارے سروں میں مسلط ہیں، ان پہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے، معیشت پر مشکل وقت آیا ہے، تو یہ ملک میں دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پھر قوم سے ہمدردی سمیٹتے ہیں۔ اس کے بدلے میں کہ فارن جو ہے ان کے آقا وہ ان کو ڈالر وغیرہ دیتے ہیں، ڈالروں کے بدلے میں یہ پھر دہشت گردی ہوتی ہے، اپنے ہی لوگ مرتے ہیں، اپنے لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ یہ 3-4 کیسز ہو گئے، ان سب کو آپ ڈاٹ ملاتے جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان سب کے پیچھے کروانے والا کون ہے۔ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پھر سے بحال ہوئے ہیں، پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایکٹیو ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایکٹیو ہونے کی وجہ کیا ہے، اور ان کو لے کر کون آ رہا ہے، ان کو کون بسا رہا ہے۔ کیونکہ 3.5 سال کے دور میں عمران خان کے کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی بلاسٹ نہیں ہوا، یہ چپ تھے، خاموش تھے سارا کچھ۔ اور ان کو پھر سے، اور عمران خان کے دور میں بھی بات چیت شروع ہوئی تھی، ایجنسیوں نے بات چیت شروع کی تھی بسانے کے لیے۔ وہ جو حالات یہ دور چل رہے تھے ان سے بات چیت کے، وہ وہیں رک گئے۔ اب جیسے رجیم چینج آپریشن شروع ہوا
تو اس کے بعد یہ پھر سے ایکٹیو ہو گئے، پھر سے ملک میں دہشت گردی شروع ہوگی، پھر سے لوگوں کا خون بہانا شروع ہوا، اور انہوں نے ہمیشہ شروع کیا کے پی کے سے، ہمیں ہمیشہ ٹارگٹ پی کے پی کے کو کیا، اور لوگ بھی وہیں کے شہید ہوئے۔ اب کل پھر بلاسٹ ہوا ہے ایک، اور یہ ایک کافی دردناک واقعہ ہے، ایک ویڈیو میں آپ دیکھ رہا تھا، کوشش کروں اسکرین پر لگاؤں گا۔ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے مسجد کے باہر، اور اس کا باپ جو نماز پڑھنے جاتا ہے بائک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اتنے میں دھماکہ ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ جو چیخ رہا ہے، تو اس کی جو چیخیں، جو اس کی جو آواز ہے، یہ قیامت کے دن تک ہمارے جو حکمران ہیں ان کا پیچھا کرے گی، ان کو سنائی دے گی، کیونکہ جو رعایا ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے، وہ حاکم وقت اس کا جواب دے ہوتا ہے، اس کے مرنے کا، اس کے غمی کا، اس کے خوشی کا، اس کے بھوک کا، ایون کہ ہر چیز کا جواب حاکم وقت اور رعایا ہوتی ہے۔ اب ایسے میں عوام ہے جو ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جب تک ان کو ٹریس نہیں کریں گے، ان کو جو ان کے عزائم نہیں جانیں گے، تو یہ دہشت گردی نہ کنٹرول ہوگی، نہ مہنگائی کنٹرول ہوگی۔ تو ہمیں یہ ڈاٹ سے ڈاٹ اگر ملاتے جائیں تو سمجھنے میں آسانی ہو گئی، اور ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو ٹریس کیا جائے، تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ جو سب ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ تو یہ 3-4 کیس ویسے جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ باقی یہ حالات اس طرح مزید خراب کیے جا رہے ہیں، خراب ہوں گے، کیونکہ جب تک عمران خان الیکشن کا مطالبہ کرتا رہے گا، الیکشن ڈیمانڈ کرتا رہے گا، تو یہ آج ایک دھماکہ ہوا ہے، کل کو پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، تو اس طرح یہ دھماکے ہوتے رہیں گے، اور اس طرح اپنے ہی لوگ ہمارے مرتے رہیں گے۔ تو خدا سے دعا یہی ہے کہ جو حکمران ہے، ظالم حکمران، ان کو کوئی شرم آ جائے، ان کو دلوں میں رحم پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کے نزدیک اقتدار ہی سب کچھ ہے، اقتدار ہی ہر چیز ہے، ان کے نزدیک عوام کچھ نہیں ہے، اور عوام اس طرح پستی رہے گی، اس طرح شہید ہوتی رہے گی جب تک اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، جس طرح ترکی والے کھڑے ہوئے، جس طرح سری لنکا والے کھڑے ہوئے، جب تک یہ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ اس طرح کے حالات بنتے رہیں گے، اور اس طرح لوگ مرتے رہیں گے، کبھی بھوک سے مریں گے، کبھی دہشت گردی سے مریں گے، کبھی کسی چیز سے مریں گے، تو اس طرح لوگ کس سے رہیں گے۔ تو یہ فرض بنتا ہے، یہ ہر پاکستانی پر فرض بنتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں باہر، اور ان کو جو اوپر ہمارے مسلط ہیں ان کو باہر نکالیں اقتدار سے، کیونکہ جب تک یہ مسلط رہیں گے تو اس طرح کے حالات بنتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔